بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری اور آپ کے اپنی چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ تو پڑھتے ہیں آج کی سچے واقعے کی طرف جو کہ ہمیں کراچی سے بھیجا ہے بشریٰ نے۔ بشریٰ بتاتی ہیں کہ 2 سال پہلے میں نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ جب میں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے گئی تو میں نے وہاں پر اللہ کی عبادت کی اور یہ 27ویں شب تھی، جس دن کہتے ہیں کہ جتنی آپ عبادت کریں اتنی ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اللہ پاک آپ کی وہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی قبولیت والی رات ہے۔ مسجد میں میرے علاوہ اور بھی خواتین اور لڑکیاں تھیں، سب اپنی اپنی عبادت میں مصروف تھے اور میں بھی اپنے خیمے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے۔ پھر میں نے کہا کہ تھوڑے سے نوافل پڑھ لیتی ہوں اور میں اٹھ کر نوافل پڑھنے لگی۔ پھر جب میں نے اچھے خاصے نوافل ادا کر لیے پھر میں نے دوبارہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، اور اب میں جو بیٹھی تھی تھوڑی سی اپنے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر، اور میں نے اپنی جو ڈیسک آگے رکھی ہوئی تھی، جو پلاسٹک کی ڈیسک جس پہ قرآن پاک میں نے رکھا تھا، وہ اپنے آگے رکھ کر اور میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں مصروف ہو گئی اور مجھے نہیں پتہ چلا میری آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک لڑکی آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے ایک نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا اور وہ لڑکی مجھے یہاں پر اس سے پہلے نظر نہیں آئی تھی۔ لڑکی کیا تھی؟ کوئی حور تھی۔ اللہ پاک نے بڑی ہی فرصت سے شاید اس کو بنایا تھا۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، گلابی رنگت، اور بڑا سا اس نے اسکارف وائٹ کلر کا پہنا ہوا تھا، اور وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی اور اس طرح بیٹھی جیسے کہ ایک گھٹنا لٹا کے اور ایک گھٹنا کھڑا کر کے اس کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ کیونکہ یہ مجھے اس سے پہلے یہاں پر نظر نہیں آئی تھی تو میں نے کہا میں اس سے پوچھتی ہوں۔ میں نے قرآن پاک کو بند کیا اور ان سے پوچھا کہ کون؟ اس نے بڑے ہی پیارے انداز میں مسکرا کر مجھ سے کہا کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ تلاوت بہت اچھی کرتی ہیں۔ میں نے کہا شکریہ، میں نے آپ کو اس سے پہلے یہاں پر نہیں دیکھا، کیا آپ آج ہی آئی ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ 3 دن کا بھی اعتکاف کرتے ہیں، تو میں سمجھی کہ شاید یہ 3 دن کے اعتکاف کے لیے آئی ہوں گی۔ تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یہیں پر ہوتی ہوں اور میں تمہاری آواز کی، مجھے بہت ہی اچھی لگی تمہاری آواز۔ میرا خیمہ جو تھا اس طرح تھا کہ جو بڑی سی کھڑکی تھی اسی کے پاس میرا خیمہ تھا، اور یہ جو لیڈیز کا جو حصہ تھا وہ نیچے تھا اور اوپر جینٹس کی مسجد بنی ہوئی تھی، اور بڑی بڑی کھڑکیوں سے بہت ہی شاندار ہوا آ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ شکریہ آپ کا میری آواز کو پسند کرنے کا، مگر اپنا تعارف تو کروائیے۔ اس نے کہا کہ میرا نام مریم ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہیں پہ عبادت کرتی ہوں۔ میں نے کہا اچھا، مگر 6-7 دن ہو گئے میں نے آپ کو یہاں پر دیکھا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں رہتی ہی یہیں پر ہوں۔ مجھے تھوڑا سے ان کی باتیں جو تھی عجیب سے لگی، اور مجھے جو ہے اس لڑکی کی جو آنکھیں تھیں اس سے تھوڑا سا یہ کہہ لیں کہ وہ خوف سا آ رہا تھا، کیونکہ وہ جس طرح ایک ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہی تھی، نہ تو وہ اپنی پلکیں جھکا رہی تھی نہ جھپکا رہی تھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس کو میری پریشانی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم میرے یہاں آنے سے پریشان ہو، چلو اچھا میں پھر آؤں گی۔ یہ کہہ کے وہ لڑکی اس نے کھڑکی کو کراس کیا۔ کھڑکی کافی اونچی تھی، مطلب کہہ لیں 2 سے 3 فٹ تو وہ اونچی تھی، اور اس نے بڑی آسانی سے کھڑکی کو کراس کیا، اور جو پیچھے گیلری سی بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر جو تھا روشن دان سے بنے ہوئے تھے، مطلب گرل لگی ہوئی تھی، تو کراس کر کے میں اٹھی ہوں فوراً کہ دیکھوں یہ لڑکی
یہاں پہ کہاں چلی گئی، کیونکہ وہ تو گیلری ویسی بنی ہوئی تھی۔ اور جب میں قرآن پاک کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اٹھ کے میں نے اس طرف جھانکا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے تو یہ دیکھ کے بہت ہی خوف آیا اور میں نے زور زور سے اونچی چیخنا شروع کر دیا۔ میری چیخو پکار سے اور بھی جو خواتین لڑکیاں تھیں میرے خیمے میں آ گئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا، تم کیوں چیخ رہی ہو؟ میں نے ان کو بتایا کہ ابھی ابھی میرے خیمے میں ایک لڑکی تھی اور وہ لڑکی اس طرح کراس کر کے ادھر باہر گیلری کی طرف گئی ہے، اور جب میں نے وہاں دیکھا تو وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ لڑکی کہاں چلی گئی؟ تو وہاں پہ جو سب سے ضعیف کہہ لیں، عمر سے رسیدہ آنٹی تھیں، آنٹی کشور، وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے کاندھے سے پکڑ کر آرام سے بٹھایا اور مجھ سے کہنے لگی، بیٹا آرام سے بیٹھو، پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ جو کوئی بھی تھی وہ اللہ کی مخلوق تھی، تم ڈرو نہیں، کیونکہ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اس طرح کی جو ہے چیزیں یا مخلوق وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آ جاؤ تم میرے خیمے میں، اور وہ مجھے اٹھا کر اپنے خیمے میں لے گئیں اور مجھے بتانے لگی کہ تم ڈرو نہیں بیٹا، یہ مخلوق اللہ کی ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کون سی مخلوق؟ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جنات میں سے تھی اور نیک جن تھی، کیونکہ جو اللہ کے نیک جن ہوتے ہیں وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے اس کو اندازہ ہو گیا ہو کہ تم جو ہو اس کی موجودگی سے پریشان ہو رہی ہو، تو اس لیے وہ چلی گئی۔ اگر تمہیں پہلے سے پتہ ہوتا تم اس کے ساتھ ایسا کوئی سوال ہی نہیں کرتی۔ خیر میں نے کہا کہ مجھے آنٹی بہت ڈر لگ رہا ہے، اب میں اپنے اس خیمے میں نہیں جاؤں گی۔ تو آنٹی نے کہا کوئی بات نہیں، تم میرے خیمے میں اب بیٹھ کے عبادت کرو گی، میں تمہارے خیمے میں چلی جاتی ہوں۔ خیر مجھے بہت ہی سچ میں بہت زیادہ خوف آیا، لیکن سب لوگوں نے مجھے سمجھایا اور بتایا کہ اب وہ تمہیں پریشان نہیں کرے گی، اب وہ چیز تمہیں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ لگتا ہے کہ اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ تم جو ڈر گئی ہو۔ خیر پھر جو باقی کے جو دن تھے میں نے بڑے ڈر ڈر کے گزارے۔ رات میں جو میں عبادت کرتی تھی یا تو آنٹی میرے پاس آ جاتی تھیں یا میری کوئی جو دوست تھی، پھر ہم مل کے عبادت کرتے تھے، کیوں مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ خوف آنے لگا تھا۔ جب میں گھر گئی تو میں نے گھر والوں کو بھی اس بارے میں بتایا کہ میرے ساتھ وہاں پر کیا واقعہ پیش آیا، اور یہ آج بھی مجھے بڑا ہی خوف آتا ہے وہ واقعہ یاد کر کے۔ مگر وہ جو تھی، وہ اس کا چہرہ جو تھا یا وہ کہہ لیں وہ لڑکی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی۔ میری امی کہتی ہیں کہ یہ مخلوق جو ہے یہ بھی ہماری طرح ہی اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو یہ تھی جی بشریٰ کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے ساتھ ایک اچھا واقعہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔